بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملحدین انسان کی پیدائش کو محض ایک حادثہ یا ایک نیچرل پروسیس، ایک قدرتی امر قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ ایک عام سی بات ہے، لیکن اللہ کے نزدیک انسان کی افزائش اور انسان کی پیدائش ایک خاص چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الفرقان، اور اس سورہ مبارکہ کی 54ویں آیت مبارکہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ تعالیٰ وہی ذات بابرکات ہیں، خلق، جنہوں نے پیدا فرمایا، من الماء، پانی سے، بشراً، انسان کو، فجعلہ، پس بنا دیا اس کے لیے، نسباً، اس کو بنا دیا نسب والا، وصہرا، اور سسرالی رشتے داروں والا، وکان ربک، اور بلا شبہ آپ کا رب، قدیرا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور اللہ تعالیٰ وہی ذات بابرکات ہیں جنہوں نے پانی سے انسان کو پیدا فرمایا اور پھر اسے نسب والا اور سسرالی رشتہ داروں والا بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ بلا شبہ آپ کا رب، آپ کا پروردگار، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ انسان کی پیدائش کمزور سے پانی سے ہوئی ہے۔ اب رب کائنات نے اس کو مختلف مراحل سے گزار کر کامل انسان بنا دیا، وہ مذکر ہو یا مؤنث جیسے اللہ تعالیٰ چاہیں، اور پیدا ہوتے ہی یہ انسان مختلف رشتوں میں جڑ جاتا ہے، اور وہ رشتے نسبی ہوتے ہیں، سین، نسبی سین کے ساتھ، حسب و نسب۔ پھر جب اس کی شادی ہوتی ہے، مرد ہو یا عورت، لڑکی ہو یا لڑکا، تو پھر اس کے ساتھ دوسرے رشتے جڑ جاتے ہیں، اور خود انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس کا سلسلہ چلا کہاں سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر پہنچا کہاں سے دیا۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی نازل کردہ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے کچھ مناسبات اہل علم نے ذکر فرمائی ہیں۔ امام بقائی نظم الدرر میں رقم طراز ہیں کہ رب کائنات نے جب دو پانیوں کو آپس میں ملنے سے منع کرنے کا تذکرہ کیا، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا پانی کے آپس میں ملنے کا، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے
کہ یہ مستقل طور پر منع ہے، بلکہ رب کائنات جو چاہیں جب چاہیں جیسے چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایک مناسبت تھی جس کا تذکرہ کیا امام بقائی نے نظم الدرر میں۔ ابن عاشور نے التحریر والتنویر میں یہ لکھا ہے کہ اس آیت مبارکہ کی ایک مناسبت ہے سابقہ آیت مبارکہ کے ساتھ، اور وہ یہ کہ اللہ نے پچھلی آیت مبارکہ میں پانی کا تذکرہ کیا تو پانی کی مختلف شکلیں ہیں، پانی کی مختلف وضع قطع ہیں، اور اس کی ایک شکل جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ رب کائنات نے سب سے افضل مخلوق یعنی انسان کو بھی پانی سے پیدا کیا، اور وہ پانی ہے انسانی نطفہ جو کہ تکوین النسل کا سبب بنتا ہے، جو پہلے پانی ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اس سے انسان بنتا ہے۔ تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ اکیلے ہیں جنہوں نے اس حقیر پانی سے انسان کو پیدا فرمایا۔ امام ابن جریر، امام قرطبی وغیرہ انہوں نے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی، اور پھر انسان کو پیدا ہوتے ہی رب کائنات نے حسب و نسب والا بنا دیا۔ یہاں سے ایک اور بڑی اہم بات ہمارے سامنے آتی ہے معزز خواتین حضرات، اور وہ یہ کہ جو انسان حسب و نسب والا نہیں، وہ سمجھ لے کہ کسی نہ کسی اعتبار سے اس کے بڑوں سے کوئی ایسی غلطی ضرور ہوئی ہے جس نے اس کو درجہ انسانیت سے گرا دیا۔ بڑا قیمتی نقطہ ہے، جانوروں کا حسب و نسب نہیں ہوتا۔ اگر میرے پاس کوئی بھینس ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، بھیڑ بکری ہے، تو میں یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کا تعلق فلاں خاندان کے ساتھ، اس کا باپ فلاں تھا، دادا فلاں تھا، پردادا فلاں تھا، لیکن انسان کی یہ شان ہے کہ اس کا حسب و نسب ہوتا ہے، اور یہ حسب و نسب ایک طرف انسان کی پہچان بھی ہے، اور دوسری طرف انسان کے لیے عزت اور مرتبے اور مقام کا باعث بھی ہے، اور تیسری طرف حسب و نسب کی وجہ سے انسان پر ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ غور کیجیے گا، اگر کسی بچے کا تعلق کسی علمی دینی گھرانے کے ساتھ ہے تو پیدا ہوتی ہی اس کے دل و دماغ میں یہ بات نقش کر دی جاتی ہے کہ تمہارے آباء و اجداد فلاں تھے، تم نے اول تو ان کی علمی وراثت کو آگے بڑھانا ہے، اس سے بہتر کرنا ہے، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کا جو معیار تھا اسے برقرار ضرور رکھنا ہے، اسے گرنے نہیں دینا۔ بالکل اسی طریقے سے بعد خاندان مختلف شعبہ زندگی کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ میں سیالکوٹ میں بیٹھا ہوں، اور سیالکوٹ چھوٹا سا شہر لیکن وطن عزیز پاکستان کی خدمت کے لیے ہمیشہ پیش سیالکوٹ کی بہت ساری چیزیں مشہور ہیں، جس طرح کے ڈاکٹری آلات ہیں، سرجیکل کے آلات ہیں، پھر سپورٹس کھیلوں کا سامان ہے، پھر لیدر کی جیکٹس ہیں، اور یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان تینوں میں سے کسی ایک شعبے کے ساتھ منسلک ہیں، اور ان کی چوتھی یا پانچویں نسل اس شعبے میں آ چکی ہے، اور ان کی اولاد نے اپنے آباء و اجداد کی اس وراثت کو سنبھالا ہوا ہے، تو یہ انسان کا نسب ہے۔ پھر جب اس کی شادی ہوتی ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، تو پھر اس کے سسرالی رشتہ دار بن جاتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ طور پر رب کائنات نے سورۃ النساء کی 23ویں آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ فلاں فلاں رشتے تم پر حرام ہیں، اور یہ 21 رشتے ہیں جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ 7 رشتوں کا تعلق
حسب کے ساتھ ہے، حسب و نسب کے ساتھ، سات کا تعلق رضاعت کے ساتھ ہے، اور سات کا تعلق آگے سسرال کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، یہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی کمال قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کام کرنے پر قادر ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کی کاریگری ہے کہ رب کائنات نے انسان کو پیدا کہاں سے کیا، اور پیدا کرنے کے بعد، بلکہ پیدا فرمانے کے بعد حسب و نسب والا بھی بنا دیا اور پھر سسرال والا بھی بنا دیا۔ حدیث مبارکہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح بخاری میں 2645 میں فرمایا جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہیں وہی رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہیں۔ اور پھر یہ لفظ سحر یا مصاہرہ سسرالی رشتہ داروں کو کہتے ہیں، اور ان کی پھر تفصیل ہمیں احادیث مبارکہ میں مل جاتی ہے۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور تفسیر المراغی تفسیر روح البیان میں اس حوالے سے بڑی تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس پانی سے پیدا فرمایا اس کی حیثیت اور اس کی اوقات کیا ہے۔ تو معزز خاتم حضرات، حاصل کلام یہ ہے کہ رب کائنات انسان کو اس کی اوقات یاد دلا کر اپنی اطاعت کی طرف بلانا چاہتے ہیں، اس کی اوقات یاد دلا کر اس کو صراط مستقیم کی طرف بلانا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔